اور تمام مومنین کے لیے وہ دعا ہے کہ جسے پڑھنے کے بعد تمام رنج مصیبت پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اور جو کھوئی ہوئی عزت مال ہے اس سے بڑھ کے آپ کو ملا جائے گا. بس 40 دن وہ دعا پڑھنی ہے. اور یہ صحن جو یہ حصہ دیکھ رہے ہیں جو آج میں آپ کو ویران دکھا رہا ہوں، بہت جلد اس کا نقشہ اسٹیچو بھی بن چکا ہے. صحن ام البنین کے نام سے یہ بننے جا رہا ہے. ایک جنازہ ہے کہا مولا نے کہا بس آپ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ مجھے اس کا انتظار تھا. وہ جنازہ تھا اس شخصیت کا، حسیب الیمانی کا. آپ کو بتاتا چلوں یہ حصہ زائرین کے لیے کھول دیا گیا. اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں، نجف کا ہر کاروان، ہر مومن، ہر عزادار ایک دن نکالے صحن فاطمیہ کا. حسیب الیمانی کے روزے کے دروازے سے انٹر ہوں گے. لیڈیز اور جینٹس دونوں کے لیے الو ہے. مومنین پوچھتے رہتے شاکر بھائی مولا مشکل کشا کے روزے سے حسیب الیمانی کا روزہ کہاں ہے؟ جی ناظرین کرام، اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ کو مولا مشکل کشا علیہ السلام کے روزے سے لے کر آپ کو حسیب الیمانی یعنی ایک ایسی دعا جو مولا مشکل کشا نے ایک صحابی کو دی تھی اور تمام مومنین کے لیے وہ دعا ہے کہ جسے پڑھنے کے بعد تمام رنج مصیبت پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اور جو کھوئی ہوئی عزت مال ہے اس سے بڑھ کے آپ کو ملا جائے گا. بس 40 دن وہ دعا پڑھنی ہے. مولا علی نے 3 دن مولا مشکل کشا نے بتایا جاتا ہے 3 دن حسیب الیمانی کا انتظار کیا تھا ان کے جنازے کا. یہ پورا واقعہ اور زیارت اور وہاں پہ جو کنواں ہے میوزیم میں آپ کو زیارت کرائی جائے گی انشاءاللہ. جی میرے ساتھ رہیں، میں آپ کو زیارت کراتا ہوں. یہ دیکھیں باب قبلہ، باب امام حسن، یہاں سے سیدھا راستہ جاتا ہے حسیب الیمانی. جہاں روڈ ختم ہو جائے گا رائٹ ہینڈ پہ آپ کو انشاءاللہ لے کے چلتا ہوں. سکون آئے گا انشاءاللہ. ایسی زیارت شاید آپ نے کبھی کی ہو. جی ناظرین کرام، صحن فاطمیہ تو کافی مکمل ہو چکا ہے اور مکمل طریقے سے انشاءاللہ بہت جلد اوپن کیا جائے گا. اور شام کی فضائیں آذان ہونے جا رہی ہیں مغرب کی. اکثر لوگ پوچھتے ہیں شاکر بھائی کب آنا چاہیے. میں چاہوں گا کہ وہ مارچ میں آئیں، اپریل میں آئیں، اکتوبر میں آئیں. یہ ایسے منتھ ہیں جس میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. ہوٹل بھی سستے، گاڑیاں سستی اور رہائش کے موسم بہت خوبصورت مزیدار ہوگا. تو انشاءاللہ میں آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوں. آج آپ کو زیارت کراتا ہوں صحن فاطمیہ سے لے کے حسیب الیمانی کے روزے تک. کتنے خوبصورت مناظر یہاں پہ. نکاح وغیرہ کسی نے کرنا ہے تو یہ اس کی آفیس ہے باب قبلہ پر. تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت منظر آپ کے سامنے صحن فاطمیہ جو بنایا گیا ہے. اور مولا رضا کا روزہ تو کمال ہی ہے، کوئی اسے نہیں ہے، مگر جو صحن فاطمیہ بنایا گیا ہے نا یہ بالکل ڈفرنٹ ہے. پوری دنیا کی جتنی بھی بلڈنگ ہے نا ان سے ڈفرنٹ. ایک تو باوضوح بن کے باوضوح کے بنایا گیا ہے، دوسرا مومنین نے بنایا ہے. کوئی بھی باہر سے کاریگر نہیں لایا گیا، صرف مومنین نے. ہاں ماشاءاللہ جی کتنا خوبصورت بنایا ہے. اس کے دروازے لیڈیز کے لیے بھی کھول دیے گئے ہیں کافی دروازے. اور یہ صحن جو یہ حصہ دیکھ رہے ہیں جو آج میں آپ کو ویران دکھا رہا ہوں، بہت جلد اس کا نقشہ اسٹیچو بھی بن چکا ہے. صحن ام البنین کے نام سے یہ بننے جا رہا ہے. ہاں جی، ہے کوئی صلوات پڑھنے والا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی. اس صحن کی زیارت بھی کریں اور یہاں سے لے کے حسیب الیمانی تک آپ کو زیارت کراتا جاؤں گا. صحن فاطمیہ بھی دیکھیں اور حسیب الیمانی. مولا علی کا ایسا صحابی جلیل قدر کہ جس کی فضیلت ان کے روزے پہ آپ کو بتاؤں گا. یقیناً جب ہم نجف میں آئیں گے سالار آپ کو لے کر آئے یا نہ آئے مگر آپ نے ضرور آنا ہے. اس لوکیشن کو آپ نے فالو کرنا ہے، روزے پر پہنچائیں گے انشاءاللہ. واو صحن فاطمیہ، واو کتنا خوبصورت ہے ماشاءاللہ. کیا اس صحن کی کیا لاکھوں درود و سلام ہو اہل بیت اطہار پر، محمد اور اس کی آل پر، خصوصاً بی بی سیدہ پر. ماشاءاللہ جی اس صحن کا یہ حصہ ایک مین دروازہ ہے. یہ دروازہ دیکھیں، واو نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. دیکھنے کے بعد دل جو ہے نا باہر سا ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں محسوس کریں کتنا آپ کو خوبصورت یہ منظر دیکھنے کو مل رہا ہے. سامنے سے اور بھی سکون آئے گا انشاءاللہ. جی سیدھا یہ روڈ جیسے ختم ہو جائے گا
اچھا وہ جگہ بھی بتائیں شاکر بھائی جو حسین فاطمیہ کی اکثر آپ کھڑے ہو کے مولا علی کی زیارت کراتے ہیں، پھر آپ چلیں حسیب الیمان، چلیں جی آپ کو وہ جگہ بھی زیارت کرا دیتا ہوں۔ یہاں پر پہلے جو ہے مضیف ہوا تھا شاکر بھائی، مضیف یعنی وہ دسترخوان مولا علی کی جو ٹکٹ دے کر لنگر کھا لاتے تھے، اچھا وہ ختم کر دیا، اس کو گرا دیا، ہوٹل تھے بڑے بڑے ان کو گرا دیا۔ اب یہاں پہ کیا بننے جا رہا ہے؟ میرے خیال سے صحن کی کوئی چیزیں بننے جا رہی ہیں، کیونکہ حرم امام علی کو وسعت دی جا رہی ہے، تو اسی حساب سے یہاں پہ بھی کچھ نہ کچھ بنایا جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ دلہن اور دلہا موجود ہیں، ایسے سمپل سا نکاح کرتے ہیں اور پھر خوشیاں اپنے گھر میں کرتے ہیں۔ دلہن بھی ادھر آتی ہے، دلہا بھی ادھر آتا ہے، سکون سے تصویریں کھینچ کے حرم میں نکاح کر کے پھر وہ جو خوشیوں کا جشن ہوتا ہے، مہندیوں کا رسم رواج جو بھی ہوتی ہیں، واہ ماشاءاللہ جی۔ اب یہاں سے لے کے پھر ایک نیا سلسلہ شروع ہوگا، وہ آپ کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ، ویڈیو کنٹینیو کیجیے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے، واو اتنا خوبصورت یہ صحن فاطمیہ ہے۔ میں آپ کو لے کے چلا تھا کہ آپ کو حسیب الیمانی کی، مولا کی صحابی کی، وہ جس کی نام پہ مولا نے دعائیں کی ہے، جس دعائیں کو میل ہے، اسی طرح ایک دعا ہے، دعا حسیب الیمانی، ایک ایسی دعا کہ جس کے پڑھنے کے بعد 40 دن پڑھنے ہوتے ہیں۔ پورا واقعہ بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ نا۔ تو یہ ایک لائبریری حرم امام علی کی، بہت ہی خوبصورت، پتہ نہیں بہت ہزاروں کی تعداد میں کتب پڑھے ہوئے ہیں، اسٹڈی کے لیے آتے ہیں، کیونکہ میں خود بھی اسٹوڈنٹ ہوں یہاں پر۔ اور یہاں سے جو منظر دیکھنے کو ملتا ہے اللمان الحفیظ، دل آپ کا بہار بہار سا ہو جائے گا۔ نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی یا علی، ماشاءاللہ۔ وہ زائرین جا رہے ہیں نیچے، واو اتنا خوبصورت منظر، سامنے امام علی کا روضہ، جی بالکل مولا مشکل کشا شیر خدا کا روضہ مبارک ہے۔ حضرت نوح کا دریا سامنے اس طرف ہے، حسیب الیمانی کا سامنے روضہ ہے، میں ادھر جا رہا ہوں، آپ کو لے کے چلتے ہیں۔ دیکھو کتنا خوبصورت منظر آپ کو دکھانے کو ملا ہے، واو جتنے دیکھتے ہیں فالو کرتے ہیں، میرے ساتھ وہ بھی خوش نصیب ہے کہ ان کو میڈیا پہ ایسی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں جو شاید ہی کوئی اس طرح آپ کو دکھائے اور بتائے۔ یہ میرے خیال سے 2000 میں تو ادھر 9 میں آیا ہوں، تو یہ 10 اور 11 میں شروع ہو گیا تھا کنسٹرکشن، بڑے ہوٹل تھے، مضیف تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ ساری مارکیٹ دیکھی تھی، سب کو گرا کے صحن بنایا گیا ہے، ایک منزل، دوسری منزل، تیسری منزل، چوتھی منزل نیچے۔ اچھا صحن فاطمیہ 3 حصوں میں تقسیم ہے، پہلا حصہ علماء کرام، دوسرا حصہ زائرین، تیسرا جو حصہ ہے وہ خدام کا ہے۔ چلے پھر حسیب الیمانی کے پاس چلتے ہیں نا۔ یہ حسیب الیمانی کے ساتھ یہ سامنے روضہ ہے امام علی کا سچا صحابی، جن کو مولا نے بشارت دی تھی کہ تمہاری قبر میرے پاس ہوگی پہلو میں۔ یہ مقام امام علی، مولا علی علیہ السلام یہاں پہ نماز پڑھتے تھے۔ اب تاریخ میں پڑھیں گے، علماء آپ کو بتائیں گے کہ مولا علی علیہ السلام کوفہ میں جب ہوا کرتے تھے تو ایک جگہ مولا کی ایسی تھی جہاں مولا گریہ فرماتے تھے، روتے تھے اور خدا سے راز و نیاز کرتے تھے۔ ان جگہوں میں سے ایک جگہ جہاں مولا مشکل کشا نماز پڑھتے تھے اور یہاں پہ عبادت کرتے تھے، اور اسے مقام امام علی وہ جگہ ہے۔ اسی جگہ پر مولا مشکل کشا ایک مرتبہ اپنے اصحاب کے ساتھ کوفہ سے، کیونکہ کوفہ یہاں سے 15 سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پہ، اگر گھوڑے کو بھی دوڑایا جائے تو وہ 20 منٹ میں یہاں پہ پہنچ جائے گا، تو کوفہ سے مولا نکلے اور اس جگہ پہ جا کے بیٹھ گئے۔ پھر کہا کہ اس جگہ کے پیچھے سمندر اوپر ہے اور دریا ہے، دریائے نوح، جو حضرت نوح کے عذاب کا پانی کوفہ میں مسجد تنور سے نکلا تھا، تو وہاں پہ ابھی تک وہ دریا باقی ہے۔ تو یہاں پر وہ دریا، اس جگہ اشارہ کر کے مولا نے کہا کہ انتظار کرو، یہاں پر ایک جو ہے سواری آئے گی، اس کا مجھے انتظار ہے۔ دیکھیں آپ کو ایک تصویر نظر آ رہی ہے، اونٹ نظر آئے گی اور 2 شخص نظر آئیں گے، اور اونٹ کے اوپر جنازہ پڑا ہوا ہے، اس کا اسٹیچو بنایا گیا ہے نا۔ تو یہاں پہ حسیب الیمانی کا جنازہ یمن سے، اس کے بیٹے کو حسیب الیمانی وفات سے پہلے اس نے کہا تھا کہ میں مر جاؤں تو میرا جنازہ اونٹ پہ رکھ کر
اور ظہر الکوفہ کی طرف نکل جانا، وہاں پہ دریا کے کنارے پہ انشاءاللہ کوفہ کے نہر کے کنارے پر اس کو میرا جنازہ، میرے وارث اس کو میرے حوالے کر دینا، میرے جنازہ اس کو حوالے کر دینا۔ مولا علی علیہ السلام اس جگہ پہ اپنے اصحاب کے ساتھ لے کر آئے۔ ایک دن ہوا، سارا دن انتظار کرتے رہے، کوئی جنازہ نہیں آیا، کوئی سواری نظر نہیں آئی۔ پھر دوسرا دن گزرا، تیسرا دن، مغرب کے ٹائم پہ ایک سایہ نظر آیا۔ مولا ایک شخص آ رہا ہے۔ مولا نے کہا ایک شخص نہیں ہوگا، اس نے کہا اور بھی ہوگا کوئی۔ مولا سواری ہے، تو مولا نے کہا سواری کے ساتھ کچھ اور بھی ہوگا۔ مولا سواری کے اوپر جیسے وہ قریب آ رہا تھا، ایک جنازہ ہے، کہا۔ مولا نے کہا بس آپ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ مجھے اس کا انتظار تھا۔ وہ جنازہ تھا اس شخصیت کا، حسیب الیمانی کا۔ تیسرے دن مولا نے جب اس کا استقبال کیا، اس کے قریب گئے، اس کے بیٹے سے سلام دعا کی اور پھر کہا کہ تم اس جنازے کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ وہ حیران ہو گیا کہ اتنے لوگ کہاں سے آ گئے۔ تو اس نے کہا کہ میں میرے بابا کی وصیت کے مطابق اپنے یمن سے آیا ہوں جنازہ لے کر، اور مجھے بابا نے کہا کہ اس جگہ پہ جانا، اس مقام پہ مجھے لگ رہا یہ جگہ ہے، کیونکہ نشانات جو بابا نے بتائے وہاں پہ نبی کے جانشین ہوں گے، اس کو میرا جنازہ دینا اور اس کو یہ جنازہ حوالہ کرنا جو شفیع المذنبین، جو گناہ گاروں کے جو شفاعت کریں گے محشر میں۔ تو مولا مشکل کشا مسکرائے اور کہا کہ میں وہ علی ابن ابی طالب ہوں، اور جس کے بارے میں آپ کے بابا نے کہا ہے، میں مشکل کشا شیر خدا علی رسول اللہ کا جانشین۔ تو اپنے ہاتھوں سے اتارا، غسل کفن دیا، یہاں پہ دفنایا۔ مولا مشکل کشا نے جسے یہ دفنایا ہو، یا وہ سلمان محمدی ہو سکتا ہے یا پھر حسیب الیمانی۔ لاکھوں درود و سلام یہ حسیب الیمانی آپ پر۔ بہت ہی خوبصورت تاریخ یہ پڑھی گا، مزید شاید میں نے کم بتاتی ہو، اس سے زیادہ آپ کو تاریخ علماء کرام بھی بتائیں گے، اور خود بھی محنت کر کے پڑھیں، کتب میں ملیں گی حسیب الیمانی کی تاریخ۔ تو یہاں پہ جو میں نے بتایا تھا کہ امام باقر علیہ السلام نے اس مقام کے بارے میں بتایا، اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ بلد الامین جو ہے وہ سورہ 3 میں جو آیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، سورہ 3 1 سے 3، لقد ذکر المفسرون طور سینا وہو ظہر الکوفہ۔ طور سینا ظہر الکوفہ کو کہا جاتا ہے، یعنی اس مقام کو۔ انہ محل دفن امیر المومنین، مولا مشکل کشا کے اس جگہ ایریا کو، کیونکہ پچھلے زمانے میں یہاں پہ جبل شمس، جبل نور ہوا کرتا تھا اور وادیاں ہوا کرتی تھی، جس کی وجہ سے وادی اسلام قبرستان کو وادی کہا جاتا ہے۔ انہ کان فی وصیت امیر المومنین، امام علی کی وصیت بھی یہاں پہ تھی کہ مجھے اخرجونی، مجھے وہاں سے نکال کے ادھر دفنائے۔ تصوبت اقدامکم وریح ودفونی، وہ مولا نے اس کا اشارہ کیا تھا کہ جب آپ کی وہ مٹی یہاں پہ جو ہے قدم چوم لے اور پھر ایسا طوفان یا اس طرح کچھ آئے تو پھر یہاں پہ مجھے دفنا لینا۔ اور یہ اول طور سینا ہے۔ طور سینین 2 ہے، سینین جمع ہے، اس کی ایک طور سینا جہاں حضرت موسیٰ کو کہا گیا اخلع نعرک یا موسیٰ۔ پھر اس کے لیے امام باقر کے ساتھ جعفر صادق نے کہا ان الغری قطعت من الجبل الذی کلم اللہ موسیٰ تکلیما، حضرت موسیٰ نے اللہ سے جو کلام کیا تھا یہ وہ جگہ ہے، اور اسی جگہ پہ اتخذ علیہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم کو اس جگہ پہ خلیل بنا کے، اتخذ محمد حبیب وجعلتہ نبیا مسکنا۔ پھر امام علی علیہ السلام خلاف یخرج قلت اصحاب ظہر الکوفہ هذا البقعہ معروفہ بقطعۃ عبارۃ، یہ سارے جو ہے اس کے بارے میں بتاتی ہے۔ امام جعفر صادق کی روایت بھی ہے اس کے بارے میں کہ یہاں پہ حضرت موسیٰ کو کہا گیا تھا چپل اتارو، اور یہ قرآن کی آیت یہاں پہ بلد الامین کی جو ہے وہ نجف اشرف کو کہا گیا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی آپ نے بھی اپنی مقام جو قبر ہے اس کے بارے میں وصیت کی تھی کہ مجھے ظہر کوفہ میں میری جگہ ہے، وہاں پہ میری قبر ہے، جو آپ نے زیارت کی مولا کی۔ جی تمام یہ تاریخ ہیں، جتنے مومنین آتے ہیں سالاروں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پتہ ہے تو میری ویڈیو دیکھ لیں اور اس میں انشاءاللہ معلومات حاصل کر لیں۔ میرے لیے دعا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اتنی محنت سے یہ ویڈیو بناتا ہوں، شاید آپ کو کسی نے ویسے بتایا ہو اور آپ نے کسی اتنی غور سے کسی کی اتنی بات سنی ہوئی ہو۔ میرے لیے دعا کیجیے گا، اللہ آپ کو اس مقام کی زیارت نصیب کرے، مولا علی کی زیارت نصیب کرے۔ اس کنویں کو ایک مرتبہ پھر دیکھ لیں، امام زین العابدین کے لیے کہا جاتا ہے اس جگہ پہ آتے اور وضو کرتے ہیں۔ شاکر بھائی نجف اشرف کی سیر میں کتنے کنویں موجود ہیں؟ میں نے جتنے کنویں دیکھے ان میں سے ایک کنواں یہ ہے سب سے پرانا، دوسرا کنواں مولا علی کے گھر میں ہے، تیسرا کنواں مسجد حنانہ میں ہے، چوتھا کنواں وادی اسلام میں ہے، پانچواں کنواں یہاں پر 4 تو میرے سامنے دیکھنے کو ملے ہیں، یہ وادی اسلام میں، مولا علی کے گھر میں، اور پھر مسجد حنانہ میں کنواں ہے۔
وہ بھی قدیم کنویں میں، یہاں پچھلے زمانے میں جب لوگ آتے تھے اسی کنویں سے وضو کا استعمال کرتے تھے، پانی نماز پڑھا کرتے تھے۔ چلیں جی، بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے، ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو تمام یہ معلومات گھر بیٹھ کے بتائی جائیں اور جب آئیں تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے انشاءاللہ۔ اسیب الیمانی، ان کا پورا قصہ یہاں پہ کچھ لکھا ہوا ہے، ان میں سے ایک ایسا قصہ ہے کہ جو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس دعا کے بارے میں بتایا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ فإنی سمعت رسول اللہ، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، رسول خدا نے فرمایا، لو ان رجلا قرأ هذا الدعاء، اسیب الیمانی کی بات کر رہا ہوں، اگر کوئی شخص اس دعا اسیب الیمانی کو پڑھے بنیت صادقہ، سچی دل سے، وقلب الخاشع، خشوع، دل کی خشوع، صاف دل کو صاف کر کے دنیا کے ساری چیزوں سے، ثم امرن، یہ دعا پڑھنے کے بعد حکم کریں، امر الجبال ان تسیر معه لسارت، اگر وہ جبلوں کو کہہ دے تو وہ راستہ ہٹا دیں گے اور اس کے ساتھ چلنا شروع ہو جائیں گے، والا بحر مشی علیہ، اگر وہ سمندر کو اشارہ کرے تو سمندر بھی اپنی جگہ چھوڑ جائے اور چلنا لگے، بعد 40 یوم، 40 دن اس دعا کو پڑھنا ہے۔ اس کو دعائے اسیب الیمانی کہا جاتا ہے، جس کو مولا علی علیہ السلام نے اسیب الیمانی کو گفٹ کیا تھا، رسول خدا نے مولا علی کو دیا تھا۔ دعائے اسیب الیمانی 40 دن جو خشوع دل، صاف نیت سے، مولا نے فرمایا اگر وہ پڑھنے کے بعد جبلوں کو اشارہ کرے گا تو جبل اپنی جگہ چھوڑا اس کے ساتھ چلنا شروع ہو جائے گا، سمندر بھی اس کے ساتھ چلنا۔ دعائے اسیب الیمانی، کتنی خوبصورت باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں، اسے پڑھیں، اپنی مشکل آسان کریں، اللہ نے راستے بتائے ہوئے ہیں، ان کو اختیار کریں۔ اس دعا میں ایسا کیا ہے؟ خداوند عالم سے راز و نیاز ہے۔ علی ابن ابی طالب نے، رسول خدا نے بتایا کہ خدا سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا فوراً قبول ہو اور آپ کے دروازے کھول دیے جائیں اور آپ کی بات سنی جائے تو پھر یہ دعا پڑھیں 40 دن تک، خشوع با نماز اور اچھا بن کر۔ چلیں جی، اسیب الیمانی رسول خدا کا یہ صحابی، مولا علی کا صحابی، جس کو مولا نے کفی علوم عطا کی اور مولا کے عزیز ترین صحابیوں میں سے یہ صحابی جلیل قدر ہے۔ مولا علی کے پہلو میں ان کی قبر ہے، نجف اشرف۔ شاکر بھائی کہاں جنت میں آ گئے؟ جی السلام علیکم ناظرین کرام، میں اس وقت موجود ہوں صحن فاطمیہ میں۔ یہ حصہ بھی زائرین کے لیے کھول دیا گیا ہے، آپ زیارت کر سکتے ہیں، یہاں پہ آ سکتے ہیں۔ صحن فاطمیہ ماشاءاللہ جی، جنت البقیع بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، بی بی سیدہ دختر رسول خدا کا روزہ بنانے جو نہیں دیا گیا تو اسی بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا کے نام پر نجف اشرف مولا مشکل کشا کے صحن کے ساتھ ہی یہ خوبصورت صحن بنایا گیا ہے۔ ماشاءاللہ اس صحن کو میرے خیال سے تو 15 سے 14 سال ہو گئے ہیں، اور یہ جب سے اس کی کنسٹرکشن شروع ہوئی تھی میں نے دیکھا، ہوٹل تھی، مارکیٹ تھی، اور اب یہ یہاں تک ہو گیا، اور یہ میں نے فرسٹ ٹائم 16 سالوں میں آج نیچے قدم رکھا۔ اوپر تو میں جاتا رہا ہوں اندر دوسرے حصوں میں، مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ مولا مشکل کشا کے روزے کا یہ صحن بھی زائرین کی کتنا خوبصورت روزہ ہے۔ اس پہ مکمل ویڈیو بناؤں گا، آپ کو پورا دکھاؤں گا اس کی پوری تاریخ، کس طرح بنا اور کیا کیا بنا اور کس طرح کے پورا اندر سے باہر سے دیکھتا ہے وہ آپ کو، کیونکہ میں فرسٹ ٹائم ابھی داخل ہوا ہوں یہاں پہ، تو میں آپ کو یہاں سے صرف اتنا دکھا سکتا ہوں جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس منظر کو دیکھنے کے بعد یقیناً جو حیدر کرار کا چاہنے والا ہے ضرور شیئر کرے گا۔ جی ناظرین کرام، زائرین کرام جو ادھر آ رہے ہیں، آپ کو بتاتا چلوں یہ حصہ زائرین کے لیے کھول دیا گیا۔ اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں، نجف کا ہر کاروان، ہر مومن، ہر عزادار ایک دن نکالے صحن فاطمیہ کا، اسیب الیمانی کے روزے کے دروازے سے انٹر ہوں گے، لیڈیز اور جینٹس دونوں کے لیے الو ہے، تو یہاں پہ آ جائے گا سامنے مولا مشکل کشا کا صحن۔ نعرہ حیدری یا علی یا علی، اس کا جواب آپ دیں گے انشاءاللہ۔ واو، یہ صحن فاطمیہ ہے، یہ مولا مشکل کشا علی علیہ السلام کا روزہ ہے۔ روزے کے اس طرف تو ہم کچھ اور دیکھتے ہیں، یہ کیا دکھا رہے ہیں آپ؟ جی یہ جو بن رہا تھا اب مکمل ہو چکا ہے، اور اتنا خوبصورت بنایا گیا ہے کہ دیکھنے کے بعد آپ کی آنکھیں جو ہے نا ٹھنڈی پڑ جائیں گی، سکون آ جائے گا دل میں، ٹھنڈی ہوائیں شروع ہیں ماشاءاللہ جی۔ ایک دم جب محرم و چہلوں پہ زائرین یہاں پہ کھڑے ہو کے مولا حسین کا پرسہ دیں گے، کیا ہی خوبصورت انشاءاللہ جی۔
وہ منظر ہوگا. انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب مولا آپ کو بھی شاہ نجف بلائے گا انشاءاللہ. میں آپ کے ساتھ شاکر علی نجفی. انشاءاللہ اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں تاکہ ہر مومن تک جو ہے یہ ویڈیو جا پہنچے.